ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو مکہ مکرمہ کی تاریخ سے آگاہ کیا جائے گا۔ مکہ مکرمہ جہاں خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر ہے، دنیا کے تمام مسلمان اس کی جانب رخ کر کے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسا گھر جو حرمت والا شہر کے اندر ہے، مکہ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب شہروں سے محبوب ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے، ان کی دلی محبت کا مرکز ہے، حج کا مرکز بھی ہے، مسلمانوں کی باہمی ملاقات اور تعلقات کی منزل ہے۔ روز ازل ہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعظیم پیش نظر اور اس کو حرم قرار دیا، یعنی حرمت والا گھر۔ پھر اس میں کعبہ ہے۔ کعبہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا، یہ سب سے پہلا گھر ہے۔ اس قدیم ترین گھر ہی کی وجہ سے اس علاقے کو حرم کا درجہ ملا۔ صرف اسی کو نہیں، اس کی ہر چیز کو امن و امان حاصل ہے، یہاں تک کہ درختوں کے پتوں اور دوسری نباتات کو بھی کاٹا نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ پرندوں اور جانوروں کو ڈرا کر نہیں بھگایا جا سکتا۔ اس جگہ کا ثواب دوسرے مقامات سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ یہاں کی ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اب حجر اسود کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بہت ساری حدیثوں کے اندر وارد ہے کہ حجر اسود کی فضیلت حاصل ہوتی ہے، دوران طواف اسے بوسہ دیا جائے یا ہاتھ لگایا جائے۔ حجر اسود کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اپنے دست مبارک سے اور مبارک ہونٹ سے اس کو چھوا اور اس کو چوما ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیثوں کے اندر اور بہت ساری حدیثوں کے اندر بھی وارد ہے۔ جامع اور ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے جب نازل ہوا دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اسی طرح ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حجر اسود کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے دیکھے گا، اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا۔ جس شخص نے دنیا میں اس کو ایمان کی حالت میں بوسہ دیا ہوگا یا ہاتھ لگایا ہوگا یا اس کے حق میں گواہی دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ جنت کے 2 چمکدار پتھر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ختم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کا نور ختم نہ فرماتا، یہ زمین اور آسمان کے درمیان پوری دنیا کو روشن کر دیتے۔ حضرت ابراہیم اور آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی دیواریں بنائیں، خانہ کعبہ کی دیواریں بنائیں۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے خانہ کعبہ کی تعمیر۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی دیواریں 9 گز بلند تعمیر کیں۔
یہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اسی حیت اور شکل پر قائم رہا۔ ایک مرتبہ اس مقدس گھر میں آگ لگ گئی جس سے اسے شدید نقصان پہنچا اور اس کی دیواریں کمزور ہو گئیں۔ پھر سیلاب نے مزید اس میں شگافیں ڈال دیں۔ خانہ کعبہ کا یہ حال دیکھ کر قریش نے اسے منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کرنے کا عزم کیا۔ اس مقدس گھر کی تعمیر کے لیے انہوں نے پاک و حلال کمائی سے ایک فنڈ جمع کیا اور اس سے خانہ کعبہ کو 18 گز اونچا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ نشانات پر دیواریں مکمل ہونے میں وہ پاک فنڈ ختم ہو گیا۔ تب قریش نے حجر والے حصے کو چھوڑ دیا اور پہچان باقی رکھنے کے لیے اس پر چھوٹی چھوٹی دیواریں تعمیر کر دیں۔ ہر رکن کی تعمیر کے لیے ایک ایک جماعت مقرر کر دی گئی تھی جو اس کی طرف پتھروں کی نقل و حمل کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی۔ اب عمارت حجر اسود نصب کرنے کی جگہ تک پہنچی تو قریش میں اختلاف ہو گیا اور آپس میں جھگڑنے لگے، کیونکہ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ وہ خود اس مبارک پتھر کو نصب کرنے کی سعادت ہمکنار ہو۔ قریش میں سب سے زیادہ عمر دراز ابو امیہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے تم سب اس شخص کو حکم مقرر کر لو جو باب بنو شیبہ سے پہلے داخل ہو۔ اس بات پر سب کے سب راضی ہو گئے۔ اتفاقاً مقررہ دروازے سے صبح سب سے پہلے جو داخل ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ آپ کو دیکھ کر سب نے کہا یہ امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہو جائیں گے۔ یہ محمد ہیں۔ اور دانش مند حکم نے زمین پر اپنی چادر بچھائی اور اس پر حجر اسود رکھا اور ہر قبیلے کو کپڑے کا ایک ایک کونا پکڑنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ آپ کے فرمان کے تحت سب نے مل کر چادر اٹھائی، یہاں تک کہ وہ پتھر نصب کرنے کی جگہ تک بلند ہو گئی۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے اس پتھر کو اٹھایا اور اس کے لیے بنائی گئی جگہ پر نصب فرمایا۔ اسی طرح قریش کے درمیان سے آپ نے اختلافات کو دفع اور رفع کر دیا۔ ناظرین کرام، مکرمہ میں آب زمزم ہے اور یہ حضرت حاجرہ کو سخت پیاس لگ گئی اور ادھر ان کے جو ننھے فرزند پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے۔ حضرت حاجرہ سے بچے کا تڑپنا نہ دیکھا گیا۔ آپ پانی کی تلاش میں صفا پر چڑھ گئیں مگر پانی کا ایک قطرہ بھی نظر نہ آیا۔ پھر مروہ کی طرف دوڑیں، وہاں بھی پانی کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ اسی طرح آپ کئی بار دوڑیں، یہاں تک کہ 7 چکر لگائے، مگر جب 7ویں مرتبہ واپس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ بچے کے قدموں سے پانی جاری ہو چکا ہے اور یہ کنواں نہایت ہی متبرک اور عظمت والا، کیونکہ اس کا پانی حضرت اسماعیل کی بابرکت قدموں سے جاری ہوا تھا۔ یہ چشمہ خانہ کعبہ سے متصل بنو اسماعیل میں تھا جس پر قبیلہ جرہم قابض ہو گیا تھا، لیکن جب اس نے سرکشی کی تو بنو خزاعہ نے اس سے جنگ کی اور سردار جرہم نے نفائس کعبہ کو چاہے زمزم ہی میں دفن کر کے اسے بند کر دیا اور اس کی قوم وہاں سے منتقل ہو گئی۔
پھر جب ولادت مصطفیٰ کا زمانہ قریب ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خواب میں چاہے زمزم کے نشاندہی فرمائی، جسے آپ نے کھودا، اور حجاج کے پینے کے لیے اس پر سقایا مقرر فرمایا۔ واقعہ فیل نے عرب میں قریش کو عزت بخشی اور ان کے پاس خانہ کعبہ کی تولیت رہی۔ چاہے زمزم کے انکشاف اور اس کی کھدائی نے عبد المطلب کو قریش میں عزت بخشی۔ یہ دونوں علامتیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بعثت قریب ہونے کی تھی۔ مخلوق خدا میں سب سے افضل انبیاء علیہ السلام ہیں، اور ان میں افضل ترین جو رسول ہیں، ان رسولوں میں بھی جو اولو العزم ہیں۔ اولو العزم رسول 5 ہیں: سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام۔ ان 5 رسولوں میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ آپ انبیاء و مرسلین کے سردار اور تمام مخلوق خدا میں اشرف و اعلیٰ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشرف بلاد مکہ مکرمہ، معزز قبیلہ قریش اور افضل گھرانہ بنو ہاشم میں بھیجا گیا۔ آپ کا نسب مبارک محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ بنت وہب بن عبد مناف ہے۔ عبد مناف کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل بن ابراہیم سے جا ملتا ہے، جن کے آباء و اجداد پاک اور امہات پارسا ہیں۔ عبد المطلب کی 19 اولادیں تھیں، جن میں 13 لڑکے اور 6 لڑکیاں تھیں۔ بڑے بیٹے کا نام حارث اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے بہت پیار کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا نکاح قریش کی سب سے معزز خاتون آمنہ بنت وہب سے کیا۔ آپ کے حمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ حمل ٹھہرنے کے 2 ماہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا مدینے میں انتقال ہو گیا اور وہیں مدفون ہوئے۔ یہ حادثہ انہوں نے اس وقت پیش آیا جب وہ شام سے تجارت کر کے واپس ہو رہے تھے۔ اب حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ کئی ماہ گزر گئے۔ جب ولادت کا وقت قریب ہوا تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے مختون پیدا ہوئے۔ سحر کا وقت اور ربیع الاول کی 12 تاریخ پیر کا دن تھا۔ یہ واقعہ فیل کا پہلا سال تھا۔ دوران حمل حضرت آمنہ کو کوئی بوجھ محسوس نہ ہوا۔ ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ حضرت آمنہ نے انہیں بلایا اور بشارت سنائی۔ کہا، اے ابو الحارث، آپ کے یہاں ایک عجیب بچہ پیدا ہوا ہے۔ عبد المطلب نے کہا، کیا وہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے؟ حضرت آمنہ نے کہا، ہاں، لیکن اس بچے نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور اپنا سر اور ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کیا۔ عبد المطلب اس بچے کو لے کر خانہ کعبہ میں پہنچے اور دعا کی، پھر اس کو لے جا کر واپس ہوئے اور اس کا نام محمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت چند عجائبات کا وقوع ہوا۔ آپ سے نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، بت اوندھے منہ گر پڑے، ایوان کسریٰ لرز اٹھا اور اس کے 14
کنگورے گر پڑے، دریائے ساوا اور دریائے تبریہ خشک ہو گیا، فارس کی آگ بجھ گئی جبکہ وہ 1000 سال سے نہیں بجھ رہی تھی۔ ولادت کے 7ویں دن آپ کے دادا عبد المطلب نے اونٹ کی قربانی دی اور اہل قریش کو دعوت دی۔ جب قریش کھانے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے بچے کا نام کے بارے میں پوچھا۔ آپ کے دادا نے کہا کہ میں نے اس بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔ عرب میں یہ نام عجیب تھا، اس لیے قریش تعجب میں پڑ گئے، مگر عبد المطلب نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں اور اس کی مخلوق زمین میں اس بچے کی تعریف کرے گی۔ پیغمبر اسلام کی پیدائش شعب بنو ہاشم میں ابو طالب کے گھر ہوئی۔ ام ایمن آپ کی پہلی دائی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وہ دن جس میں سورج طلوع ہوا تمام دنوں میں مبارک اور مسعود دن ہے۔ اطراف عالم میں اہل اسلام اللہ کا شکر ادا کرنے اور محبت رسول کا اظہار کرنے کے لیے محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کی جگہ جگہ محفلیں سجائی جاتی ہیں اور اس میں نعت اور درود و سلام کا ذکر چلتا ہے۔ اہل خیر فقراء اور مساکین کو صدقہ دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ بھی اس دنیا سے چل بسیں۔ اس کے بعد ان کی کفالت آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے ذمہ لے لی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی اس دنیا کو خیر آباد کر گئے۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری لے لی۔ پیغمبر اسلام کی عمر جب 12 برس کی ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جدائی برداشت نہ کی گئی اور ساتھ چلنے کے لیے اصرار کیا۔ ابو طالب کو آپ پر شفقت آ گئی اور اپنے ساتھ لے گئے۔ سرزمین شام کے بصرہ شہر میں جہاں قافلہ ٹھہرا وہاں کے گرجا گھر میں بحیرہ نامی ایک راہب رہتا تھا، جس کے پاس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موروثی علم منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا۔ بحیرہ نے قافلے میں شامل ایک بچے کے سر پر بادلوں کا سایہ دیکھا۔ اس نے فوراً قافلے والوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ جب سارے قافلے والے اس کے یہاں پہنچے تو راہب نے اس بچے کو نہیں پایا جس کی اسے تلاش تھی۔ اس نے معلوم کیا کہ آپ میں سے کوئی کھانے میں شامل ہونے سے رہ تو نہیں گیا۔ انہوں نے کہا ہاں، ایک بچہ رہ گیا ہے جو کم سن ہے۔ راہب نے اس بچے کو بھی بلانے کے لیے کہا۔ جب وہ بچہ آ پہنچا یہ راہب اس کی طرف دیکھتا رہا۔ قافلے والے کھانے سے فارغ ہو کر الگ الگ ہو گئے۔ اب اس راہب نے اس بچے سے لات و عزیٰ کے نام سے گفتگو شروع کر دی۔ اس بچے نے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ پھر راہب نے اللہ تعالیٰ کے نام سے معلوم کرنا چاہا تو بچہ بلا تکلف اسے جواب دیا۔ پھر راہب نے آپ کے دونوں پہلو کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کی اور ابو طالب کی طرف بڑھ کر یہ گفتگو شروع کر دی کہ یہ راہب بولنے لگا کہ یہ بچہ کون ہے؟ تو ابو طالب نے فرمایا میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا یہ آپ کا بیٹا نہیں بلکہ اس بچے کے والد باحیات نہیں ہو سکتے۔ ابو طالب نے کہا ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ راہب بولا اس بچے کے والد کو کیا ہوا؟ ابو طالب نے کہا ان کا انتقال ہو گیا ہے جب اس بچے کی والدہ حاملہ تھی۔ راہب بولا ابو طالب تم نے سچ کہا ہے، اپنے بھتیجے کو یہاں سے لے جاؤ اور قوم یہود سے بچا کر رکھنا کیونکہ یہ بچہ بڑی عظمت اور بزرگی والا ہے۔ ابو طالب تجارت سے فارغ ہوتے ہی بچے کو مکہ کی سرزمین کی طرف لے آئے۔
اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا دور چلتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ امن طریقے کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت اپنے صحابہ کو سنائی اور 1500 صحاب کے ساتھ ذی القعدہ کی 6 ہجری میں عمرہ کے لیے مسجد حرام کی طرف چل دیے۔ جب مقام عصفان تک پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ قریش مسلمانوں کو عمرہ سے روکنے کے لیے کثیر تعداد میں جمع ہو گئے ہیں، اور انہوں نے خالد بن ولید کے ساتھ 200 گھوڑے مسلمانوں کے حالات سے مطلع ہونے کے لیے مکہ سے روانہ کر دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع پاتے ہی دوسرا راستہ اختیار کیا اور حدیبیہ میں پہنچ کر قیام فرمایا۔ یہاں آپ سے بات چیت کرنے کے لیے قریش کے کچھ قاصد دیگر بردیگر آ پہنچے۔ ان میں سے ہر ایک نے مکہ پہنچ کر یہ خبر دی کہ ہم سے جنگ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ وہ عمرہ کے لیے آنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کا راستہ نہ روکا جائے اور انہیں عمرہ کرنے دیا جائے۔ عروہ بن مسعود نے کہا، اے لوگو، خدا کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے حضور حاضر ہوا ہوں، کیسر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے دربار میں حاضری دی ہے، لیکن خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے مصاحبوں کو اتنی عزت و توقیر کرتے نہیں دیکھا ہے جتنی عزت و عظمت محمد کے اصحاب محمد کے کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد نے تمہیں ہدایت کا پیغام پیش کیا ہے، تم اسے قبول کر لو۔ قریش نے ایک نہ مانی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام آنے سے روک دیا۔ آخرکار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے عثمان بن عفان کو مکہ بھیجا تاکہ وہ سرداران قریش کو بتائیں کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے ہیں اور مکہ کے مہمان نوازوں کو عنقریب فتح مکہ کی بشارت دے دیں۔ قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کبھی بھی اس دلیری سے داخل نہ ہو سکیں گے۔ قریش مکہ نے حضرت عثمان کو مکہ ہی میں روک لیا۔ اس درمیان مسلمانوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے ہیں۔ اب اس خبر کے مطابق طاقت کے استعمال کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ان سے آخر دم تک قتال کرنے کی بیعت لی۔ پس تمام اصحاب نے یہاں ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ جب قریش کو اس بیعت کا علم ہوا تو وہ خوف زدہ ہو گئے اور معاملہ سلجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سہل بن عمر کو بھیجا۔ طویل گفتگو کرنے کے بعد جن شرائط پر صلح ہوئی وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس ہو جائیں اور آئندہ سال عمرہ کے لیے آ کر 3 دن تک مکہ میں قیام کر سکتے ہیں۔ 10 سال تک فریقین کے درمیان کوئی جنگ نہ ہوگی، اور قریش میں سے اگر کوئی شخص مسلمانوں کے پاس بھاگ کر آیا تو اسے واپس کرنا ہوگا۔ اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص قریش کے پاس بھاگ کر آیا تو وہ اسے نہیں لوٹائیں گے۔ جو شخص فریقین میں سے جس کا بھی حلیف بنے گا وہ اس معاہدے میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد خزاعہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا اور بنو بکر نے قریش کے ساتھ، یہی صلح حدیبیہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس ہوئے تو آپ نے قربانی کی، حلق کیا۔ اسی طرح پھر اصحاب کرام نے بھی عمل کیا۔ پھر جب 1 سال گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ
ماہ ذی قعدہ 7 ہجری میں عمرہ ادا کرنے مکہ تشریف لے گئے اور وہاں 3 روز تک قیام فرمایا۔ اسی عمرہ کو عمرہ قضا بھی کہتے ہیں۔ کچھ صحابہ کو صلح حدیبیہ میں جو شرائط تسلیم کیے گئے تھے وہ ضرورت سے زیادہ سخت لگ رہے تھے، مگر انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مصلحتیں رکھی ہیں۔ اس صلاح میں جو مصلحتیں مضمر تھیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ قریش کو مسلمانوں کی طاقت اور قوت کا اعتراف ہو گیا، قتل و قتال سے راحت و سلامتی ہو گئی، فریقین کو ایک دوسرے سے ملنے کا موقع فراہم ہوا، جس سے مشرکین کو اسلامی محاسن سے آگاہی ہوئی اور اسلام ان میں تیزی سے ترقی پذیر ہو گیا۔ اس کی فتح مکہ کے دروازہ ثابت ہو گیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کسی مزاحمت کے روسائے عرب اور مختلف بادشاہان زمانہ کے پاس دعوت اسلام کے مکتوب بھیج سکے۔ تمام آپ کے قاصدین پورے روح زمین میں بے خوف و خطر دعوت اسلام دیتے رہے، لہٰذا یہ صلاح ایک بڑی فتح ثابت ہوئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ صلح حدیبیہ کے بعد دعوت کا راستہ تو پرامن اور ہموار ہو گیا، مگر خیبر کے یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رہے۔ اس سے پہلے انہوں نے جنگ خندق میں احزاب کو بھی اکسایا تھا، اسی وجہ سے ان کا قلعہ قمع کرنے کے لیے محرم کی 7 ہجری کو 1600 مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا، جس نے خیبر پہنچ کر ایک کے بعد ایک قلعہ فتح کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حصار و قتال کے بعد پورے خیبر کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد جزیرہ عرب کے تمام یہودی مراکز، وفد کے تیمہ داری کے قرى کو بھی فتح کر لیا۔ ادھر تمام مسلمان صلح حدیبیہ کے تمام شرائط کے پابند تھے، مگر یہ عہد قریش نے توڑ دیا۔ بنی بکر نے اپنی لاؤ لشکر کے ساتھ خزاع پر دفاع حملہ بول دیا۔ خزاع جو مسلمانوں کے حلیف تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصرت و مدد کا سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 اصحاب کے ساتھ ماہ رمضان 8 ہجری میں ان کی مدد کے لیے روانہ ہوئے اور مرہ ظہیران میں قیام فرمایا۔ یہ خبر قریش میں آگ کی طرح پھیل گئی، جس کے تحقیق کے لیے ابو سفیان، بدھیل اور حکیم نکل پڑے، مگر مسلمان ان پر کامیاب رہے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو امان دی۔ پھر یہ سب کے سب بارگاہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف چلے۔ خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ نچلے حصے سے مکہ میں داخل ہوں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام افواج کے ساتھ بالائی حصے سے مکہ میں داخل ہوئے۔ پھر ایک منادی نے آواز دی کہ جو اس گھر میں داخل ہوا اسے امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہوا اسے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہوا اسے امان ہے۔ ادھر خالد بن ولید کے مقابلے میں کچھ لوگوں نے مزاحمت کی تو انہوں نے ان کا صفایا کر دیا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان میں سے 28 ہلاک بھی ہوئے اور مسلمانوں میں سے 2 شہید ہوئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل نہ تو کوئی آیا اور نہ کسی نے روکا۔
پس 20 رمضان المبارک جمعہ کے دن بوقت صبح مسلمانوں نے مکہ میں داخل ہونا شروع ہو گئے اور اسی شان سے داخل ہوئے کہ ذکر الہی میں مشغول، خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے مقام حجوان پر علم نبوی نصب کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا۔ پھر خانہ کعبہ میں تشریف لا کر طواف کیا۔ کعبے کی دیواروں پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ملائکہ کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، آپ نے انہیں مٹایا، تکبیریں بلند کی گئیں، مقام ابراہیم پر نماز ادا کی اور زمزم نوش فرمایا، اور 360 بت جو خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے انہیں مسمار کر کے اللہ کے مقدس گھر کو پاک اور صاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں ایک لکڑی تھی جسے ہر ایک بت کو دھکیلتے اور یہ پڑھتے جاتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ پھر آپ نے باب کعبہ پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور تمام دشمنوں کو معاف کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ آپ کے حکم سے حضرت بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دی، جس سے آسمان مکہ کلمہ اسلام سے گونج اٹھا اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر لوگوں سے بیعت لی جس میں بزرگ، بچے، مرد، عورتیں سبھی شامل تھے۔ یہاں آپ نے 18 روز قیام فرمایا، پھر عطا بن اسید کو امور مکہ کا والی منتخب فرما کر مدینہ واپس تشریف لے گئے۔